اٹک کے نواحی گاؤں ڈھیری کوٹ میں اسکول وین پر فائرنگ، 2 بچیاں جاں بحق 3 زخمی ہو گئے، وین ڈرائیور کو بھی گولی لگی۔ پولیس کے مطابق وین ڈرائیور سے دشمنی پر ملزمان نے فائرنگ کی۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری، جاں بحق بچیوں کی شناخت رامین اور عروا کے نام سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر آصف زرداری کی اسکول وین پر فائرنگ کی شدید مذمت، کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانا ظالمانہ اور شرمناک فعل ہے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کر دیا۔ 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا، انتشار سے بچنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کرنے کی ہدایت کی، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 27 اگست کو لاہور میں بھی عظیم الشان جلسہ کریں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی۔ گزشتہ روز این او سی منسوخ کیا تھا، کہا تھا مذہبی جماعتوں نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہے، آج جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ریڈ زون سیل، اسکولوں کی چھٹی، جگہ جگہ کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ راولپنڈی میں ہفتے تک دفعہ 144 نافذ، پولیس نے فیض آباد کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا۔ میٹرو بس سروس بھی معطل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، امن عامہ برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے، کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق، لیکن یہ مناسب جگہ پر ہونا چاہیے۔ عوام کے روزمرہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ A new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. بونا ریاست کنیکٹیویٹی بہت اہم منصوبہ ہے، اس سے عوام کو سہولت اور کاروبار فروغ پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا منصوبے سے رقوم کی منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان اور عرب ممالک میں رقوم کی منتقلی شفاف اور مؤثر انداز میں ہو سکے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، ملک میں میکرو اکنامک استحکام آ رہا ہے، روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ عوام، حکومت اور فوج میں مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا سوشل میڈیا کے ہیجان اور فتنے سے عوام کو دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھو۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے، پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح مبین عطا کرے گا۔ آرمی چیف نے اقبال کا شعر بھی پڑھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ملٹری کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا، قوم کو پتہ لگنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار تھا، ٹارگٹ کس نے چنے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کو افرادی قوت بانی پی ٹی آئی نے دی، سازشی تانے بانے فیض حمید نے بنے۔ 9 مئی کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے رابطے جاری اور ساری رہے۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت، سی پی او راولپنڈی نے دوبارہ بیان حلفی جمع کرا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا محمد اکرم کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سے استفسار کیا، ایک بندہ جیل کی حدود سے لاپتہ ہوا، کیا آپ نے کسی اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ سیکرٹری دفاع سے بیان حلفی لے لیتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
ایک بندہ لاپتہ ہے. جیل انتظامیہ اور پولیس سوئی ہوئی ہے. عدالت نے 27 اگست تک پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. نون لیگ کی پالیسیز پر پیپلز پارٹی کے تحفظات شدت اختیار کر گئے. بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے. شہباز شریف آج بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. ذرائع کے مطابق بلاول مہنگی بجلی کے معاملے پر طویل مدتی حل تجویز کریں گے. پیپلز پارٹی کے پنجاب حکومت سے متعلق تحفظات بھی دور نہ ہو سکے. پی پی پنجاب کی تنظیم صوبائی حکومت کے خلاف پھٹ پڑی. پارٹی چیئرمین کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے. کہا بیوروکریسی تعاون نہیں کرے گی. پی پی اراکین اسمبلی کے ترقیاتی کام بھی نہیں کیے جا رہے. بلاول نے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی. پنجاب میں پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے. جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید بھگتنا ہوگی. پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لی. پتنگ بنانا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ناقابل ضمانت جرم قرار. پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید، 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی. پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ، دوسری بار پکڑے جانے پر 50,000، تیسری بار 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا. چوتھی بار بچے کو سزا یا جیل جانا پڑے گا. ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے تباہی. کئی دیہات ملیا میٹ، جامپور میں رود کوہی کا سیلابی پانی بستیوں میں داخل ہو گیا. سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر. کوٹ مٹھن میں متعدد بستیاں زیراب. ساہیوال میں بارش کے باعث بجلی کے کھمبے میں کرنٹ آنے سے نوجوان جاں بحق. کشمور میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. کچے کے 7 دیہات میں پانی داخل ہو گیا. جعفر آباد میں سیلاب سے مزید 2 دیہات زیراب آ گئے. محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. We're very concerned about the communal violence in India. I mean, we've seen, attacks on Muslims. We've seen attacks on Christians. The situation for Sikhs and for Jains is getting, more and more. The Hindu nationalist mood in the country is unfortunately squeezing out the space for religious freedom, and so we're very concerned about that country. امریکی کمیشن کا بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار. امریکی محکمہ خارجہ سے بھارت کو اقلیتوں کے لیے تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ. چیئرمین امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اسٹیفن کی آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا بھارت میں اقلیتوں کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے. امریکہ اور کینیڈا میں سکھوں کی جانوں کو بھارت سے خطرہ ہے. بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے. ایران میں زائرین کی بس کو خوفناک حادثہ، 30 پاکستانی کی جانیں لے گیا. جہاں بحق ہونے والے اکثر زائرین کا تعلق لاڑکانہ سے تھا. لاواحقین نے بسوں کو ناقابل سفر قرار دے کر قافلہ سالار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. دفتر خارجہ اور تہران میں پاکستانی قونصلیٹ نے جاں بحق افراد کی لسٹ جاری کر دی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی اظہار تعزیت. پائیدار امن کے لیے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب میں کہا جب تک تنازعات حل نہیں ہوتے دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. غزہ میں نسل کشی کو ختم کرنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناقص، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی. اسرائیل کی غزہ میں گھر پر بمباری، عورتوں اور بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے. 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوب وسطی علاقوں میں زمینی آپریشن میں توسیع. اسرائیلی فوج کے انخلاء کے حکم پر ہزاروں بے گھر فلسطینی دیر البلح کے علاقہ پھر چھوڑنے پر مجبور. 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف سبکدوش.
اسرائیلی بمباری کے جواب میں حزب اللہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فوجی بیرکس پر 50 راکٹ داغ دیے۔ حملے میں اسرائیلی فوجی بیرکوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ایک اسلحہ ڈپو پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر امریکہ کا دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن بھی مشرق وسطی پہنچ گیا۔ USS تھیوڈور روزویلٹ پہلے ہی خطے میں موجود ہے۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کا تیسرا دن۔ سابق صدر بل کلنٹن نے خطاب میں کیملا ہیرس کو مستقبل کی خوش مزاج صدر قرار دیا۔ نینسی پلوسی اور اوپرا ونفرے کا کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان۔ کنونشن کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کے نعرے۔ اسرائیلی قونصل خانے کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس نے 55 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی انتخابی ریلی، سخت سیکیورٹی انتظامات، درجنوں سنائپرز تعینات۔ ٹرمپ کی جو بائیڈن پر الزامات کی بوچھار، ملازمتوں کے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ بولے جو بائیڈن نے 8 لاکھ سے زائد ملازمتیں دیں جس کا ریکارڈ موجود ہی نہیں۔ ڈیموکریٹس الیکشن جیتنے کے لیے مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے رپورٹ میں بتایا تحقیقات کے دوران حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ موسمی حالات اور طیارے میں وزن کو سنبھالنے کے نظام میں خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں گنجائش سے 2 افراد زیادہ سوار تھے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں سعود شکیل اور محمد رضوان ڈٹ گئے۔ دوسرے روز کا پہلا سیشن دونوں بیٹرز کے نام، سنچری شراکت بنا دی۔ پاکستان نے پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز 4 وکٹ پر 158 رن سے کیا تھا۔ میچ اے اسپورٹس اور ریاض ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے آج۔ گزشتہ روز پاکستان کی بانو بٹ نے بھارتی حریف کو دھو ڈالا۔ 47 کلو کیٹیگری میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مختلف کیٹیگریز میں شہاب علی، عبد المنان اور ذیشان اکبر بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ 5 مرد اور 1 خاتون قومی فائٹر کو سیمی فائنل میں ناکامی ہوئی۔ چیمپئن شپ کے تمام مقابلے اسپورٹس اور ریاض ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی یوٹیوب پر دھماکے دار انٹری، ایک ہی دن میں 13 ملین سے زائد سبسکرائبرز حاصل کر لیے۔ رونالڈو نے گزشتہ روز پوسٹ میں صارفین کو اپنے یوٹیوب چینل کا بتایا تھا۔